اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائے اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہو بکل شیء علیم۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ،
کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں، اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، تو ہو نعرہ مارے گا، ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رہو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اوہ میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے، مجھے اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام طوس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے۔ 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی، تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، ڈھونڈ دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحم، رحم رحم رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب یہ اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تو ہمارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے، ایسا گس دے گس دے گس دے چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی، تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ
तारीफ करके रोटी खाते हैं। वो एक जमींदार की किस्मत माड़ी, उसने उसको घोड़े के लगा दिया मालिश पर। अब मिरासी और मालिश का क्या जोड़। वो सो गया, घोड़ा चोर ले गए। वो सुबह उठा तो चोर घोड़ा ले गए थे। उसने खरगोश पकड़ा, अपना उड़ा के बांध दिया रस्से के साथ। बात जमींदार है, कहना मेरा घोड़ा कितने है कि ये ऐ खलोता है। उसने कहा नाम मुराद है, घोड़ा है कि सयोड़ है। सयोड़ हमारी जुबान में खरगोश को कहते। घोड़ा है कि सयोड़ है? कि जी घोड़ा है। अगर घोड़ा ही हो जाता जी, सारी रात मालिश की थी, घस दे घस दे घस दे, आए रह गया। तो वो 10-12 हजार साल गुजर के घिसते 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 हमारे कद ये रह गए हैं। मर्द औरत की असल हाइट 130 फीट है। अल्लाह ने अम्मा को भी इसी कद पे पैदा किया था, हवा, और आदम को भी इसी कद पे पैदा किया था। और मर्दों में सबसे हसीन आए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और औरतों में सबसे हसीन आई हैं हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मर्दों में यूसुफ जैसा नहीं बनाया, औरतों में हव्वा जैसा कोई नहीं बनाया। तो सारे मर्द औरत जन्नती 130 फुट हाइट पर अल्लाह ताला उसका कद फिर जन्नत के जोड़े पहनाएगा, सर पे ताज सजाएगा, अपने नूर में से उसके चेहरे के पर अपनी तजल्ली डालेगा। फिर इसके बाद न इन्हें मेकअप की जरूरत है, और न इनके चेहरों पर कभी गुबार आएगा, न इनको साबन की जरूरत है। बस अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ी है, और अब ये हमेशा के लिए हुस्न बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मर्द का भी औरत का भी, मर्द का भी औरत का भी। तो इंतहा तो इधर को चल रही है। फिर ये सारा जन्नती मजमा इकट्ठा होगा, फिर ये पुल पार करेंगे और आगे जन्नत के दरवाजों पर जाएंगे तो 8 दरवाजे होंगे, लॉक होंगे। जहन्नमी जहन्नम के दरवाजों पर जाएंगे तो 7 दरवाजे उसके जाते खुल जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, जाएंगे दरवाजे खुलेंगे, गिरते जाएंगे। जन्नती सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई दरवाजा खुला नहीं। 2 चश्मे होंगे, एक से पानी पिएंगे, सीने का खोट, गुस्सा, बुग़्ज़ खत्म, पेट का पेशाब पखाना खत्म। ये पानी 2 काम करेगा, सीने को धो देगा अदावत से, बुग़्ज़ हसद, और पेट को धो देगा पेशाब पखाने से। दूसरे से वजू करेंगे, खुद करेंगे, कोई हुक्म नहीं होगा, हुक्म खत्म हो गए, मरता ही हुक्म खत्म हो गए। तो इनके चेहरों पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, उसके बाद कभी हल्के नहीं पड़ेंगे, कभी चेहरा थका हुआ नजर नहीं आएगा। अब अंदर कैसे जाएं? तो अल्लाह अपने हबीब की शान बुलंद करके दिखाना चाहते हैं। तो सबको पता है कि अल्लाह के नबी के बगैर आज दरवाजा नहीं खुल सकता, लेकिन चले जाएंगे सारा मजमा आदम अलैहिस्सलाम के पास। अब्बा जान, दादा जान, दरवाजा खुलवाएं। वो कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाने का काम किया था, ले जाने का काम मैं नहीं कर सकता। वहल अखरजकुम इल्ला खतियतु अबीकुम, और मेरी खता से तो निकले तो मैं अंदर किमें ले जाऊं। इज़हबू इला गैरी, भाई किसी और से बात करो। फिर आएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे नबियों से बड़े बड़े अंबिया, सब कहेंगे भाई हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का। यहां तक कि ये सारा मजमा घूमता घूमता ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा। वो भी कहेंगे मेरे बस का नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पता बता सकता हूं। ये और कोई नबी नहीं कहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे मालूम है कौन खुलवाएगा। अच्छा जी यही बता दें। तो वो कहेंगे जाओ हबीबुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वो खुलवा सकते हैं और कोई नहीं खुलवाएगा। तो फिर ये सारा मजमा हमारे नबी की खिदमत में आकर कहेगा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह इस्तफ्तह लना अल-बाब, अब दरवाजा तो खुलवाएं। तो अब कहेंगे अना लहू, हाँ मैं ही खुलवाऊंगा, मैं ही खुलवाऊंगा। फिर आप सजदा करेंगे और अल्लाह की तारीफ करेंगे, और आपने फरमाया वो तारीफ अल्लाह उसी वक्त मुझे इल्हाम करेगा। फिर अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब सर उठा मांग मिलेगा, सफारिश कर कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तू इफ्तिताह कर, फीता काटो, ओपनिंग। तो जन्नत से एक सवारी आएगी, उड़ते 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 आकर अल्लाह के महबूब के सामने लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह। आप उसके ऊपर तशरीफ फरमा होंगे, उसकी रस्सी नीचे गिर जाएगी। रस्सी नीचे गिरने का मतलब है कि इस सवारी को मेरा नबी खुद नहीं ड्राइव करने वाला, कोई आएगा और जो इस रस्सी को पकड़ के चलेगा। लिहाजा ये बहुत बड़ा शरफ बन जाएगा उस वक्त कि ये रस्सी कौन पकड़ेगा, ये कौन पकड़ेगा। तो सब आंखें ऐसे उठ जाएंगी और गर्दनें बाएं बाएं मुड़ रही कि कौन भाई, कौन भाई, कौन भाई। तो इस सस्पेंस को फिर अल्लाह खत्म करेगा, बिलाल को दी जाए। बिलाल, बिलाल मुअज्जिन मस्जिद नबवी, बिलाल को दी जाए। तो हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़कर मेरे आगे आगे चलेगा। और आप दरवाजे पर दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन।
آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ. دیکھو نا، جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر تک کے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین. حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ، کہ اس کے سامنے تصویری پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو. تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے گا؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو. اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب اسکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے. جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے. ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے اللہ کی حفاظت ہے.